دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو محبت ادب سکھاتی ہے، اور اگر محبت میں محبوب کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہو تو محبت کیا ہے؟ وہ جو ڈر ہے وہ ڈر ہے محبوب کے محبت سے محروم کر دینے کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ڈرو. اور جب محبت میں آپ جو داخل ہو گیا تو اس کے لیے اللہ کا خود ارشاد ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو لوگ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں نا، ان کو خوف اور حزن نہیں ہے. خوف سے مراد کا کیا ہے؟ کسی آنے والے وقت کا ڈر نہیں ہے. حزن سے مراد ہے کسی جانے والے وقت کا ڈر نہیں ہے. اور ڈرتے یہ ہیں کہ بے نیاز ذات ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بری کڑائی دودھ کی غائب کر دے. مالک ہے نا، محنتیں برباد نہ کر دے، اس لیے ڈر ہوتا ہے. ورنہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. آپ اپنے خیال سے ڈرتے ہو. کبھی آپ نے اللہ دیکھا؟ ڈر کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کے ساتھ ہے. جتنا آپ کا یقین ہے نا اتنا آپ کو اللہ سمجھ آ رہا ہے. تو آپ اپنے خیال کی ڈیولپمنٹ کے مطابق ہی آپ اس کو دیکھ رہے ہو. تو محبت کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں محبت سے معروم نہ کر دیے جاؤ. محبت ادب سکھائے گی، محبت تقرر سکھائے گی. اور قریب رہنے والا زیادہ ڈرے تو بہت بہتر ہے کہ اس کے جو ہے نا اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر چل جائیں. جبریل امین نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ آپ ایک مثال بتاتا ہوں، آپ دیکھو، حال بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے تو کیسی بات ہے کہ ساری کائنات میں مستند محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک اللہ کے ہیں، اور ساری کائنات میں مستند محب بھی حضور پاک ہے اللہ کے، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے حضور پاک کی ذات ہے، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بھی حضور پاک ہیں. ساری رات مطلب جاگنا اور رونا آپ کا کام ہے، اور ساری محبت بالکل مستقل ہے. لوگوں نے کہا حضور پاک آپ اتنے ڈرتے بھی رہتے ہیں، عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، آپ اتنے مقرب بھی ہیں. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں شکر نہ ادا کروں جو اس نے محبت عطا فرمائی ہے. اس لیے یہ جو ہے نا ڈر، یہ تقرب کی نشانی ہے. ڈر کیا ہے؟ آپ دیکھو ابلیس بے خوف ہو گیا کہ نہیں جناب کل آپ نے اور حکم دیا، آپ نے اور حکم دیا، تو بیٹھ کرنے لگ گیا، اور جو ڈرنے والے تھے سجدہ کر گئے. اس لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ڈر جو ہے یہ محروم میں لطف کبھی نہیں ہوتا. آپ بات سمجھے؟ تو جو زیادہ قریب ہوئے گا اور وہ ڈر میں رہے گا اور لطف میں رہے گا، اور جو نڈر ہے، دور ہے، گستاخ ہے، کافر ڈرتا نہیں ہے، کافر ہے. مومن ڈرتا ہے اور مومن ہے. آپ بات سمجھے؟ اور جتنا آپ کا ایمان قوی ہوتا جائے گا اتنا ڈر پیدا ہوتا جائے گا، اور اتنا آپ لا خوف ہوتے جاؤ گے. محبت کا ڈر اور ہے، عبادت کے خوف سے آزاد ہے. یہ آپ بات سمجھے کہ محبت جو ہے نا اور طرح کا اندیشہ پیدا کرتی ہے کہ مزاج کیسا ہے آپ کا محبوب کا. وہ تخت سے اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ مالک الملک ہے، تو تل ملک من تشاء و تنزل الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خود ہی جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں، جس کو چاہوں معزول کر دوں، جس کو چاہوں جو کروں، خبردار ہم جو کریں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ محبت کرنے والے اب بہت ہی ڈرتے رہتے ہیں. آپ بات سمجھیں؟ یہ محبت کرنا اور ڈرنا اصل میں ایک ہی چیز ہے. جن نے آپ کا کہا ٹھیک بتایا اسے محبت بھی کر اور ڈرتا بھی رہتا، اور کسی اور سے نہ ڈرنا. یہی خوبی ہے. اللہ سے ڈرنے والا غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرتا. غیر اللہ کا ڈر نکال دو، یہی اللہ کا ڈر ہے. غیر اللہ کا، دنیا کا، اور خاص طور پر غریب ہونے کا اندیشہ اللہ کا تقرب کی ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ کے قریب رہنے والے غریب ہونے سے نہیں ڈرتے، کبھی نہیں ڈرتے غریب ہونے سے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان کا لطف ہے. اور یہ ایک بات ہے.